بانی پی ٹی آئی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور شاید ان کی لاش کو اب وہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کیا واقعی اڈیالہ جیل میں ہیں یا کہیں اور منتقل کر دیے گئے؟ بانی پی ٹی آئی سے 22 دن تک ملاقات اب تک کیوں نہیں کرائی گئی؟ بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی 8 مرتبہ ملنے گئے، مگر ملاقات سہیل آفریدی کو فیکٹری چوک پر ہی روک دیا گیا۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں ملاقات نہیں کروائی جا رہی؟ کون ہے جو اصل رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ اگر ملاقات کروا دی جائے تو آخر کیا ایسا ہو جائے گا جس سے حکومت کو خطرہ ہے یا کسی اور کو خطرہ ہے؟ پاکستان لینس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ سید علی نقوی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ تذکرہ کریں گے ان سوالات کے جوابات قریدنے کا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 22 دن ہو چکے اور مسلسل 22 دن کا ایک بڑا گیپ آ چکا ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی پوری قیادت میں اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں یا پھر تمام عوام پاکستان کے ذہنوں میں اس حوالے سے تشویش پیدا ہو چکی ہے کہ آخر 22 دن سے کوئی ایک خبر نہ وہاں گئی ہے نہ وہاں سے آئی ہے۔ یہ جو کمیونیکیشن کا پروسیس تھا 20 ڈیز، اٹس اے لانگ پیریڈ ٹائم، اتنا لمبا وقفہ، اتنا لمبا دورانیہ، 22 دنوں پر مشتمل یہ وقفہ، یہ ٹائم پیریڈ کیوں کریٹ کیا گیا ہے؟ آخر ایسی بھی کیا وجہ ہے؟ آخر ایسے بھی کیا تھریٹس ہیں؟ آخر ایسے بھی کیا جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کو تشویش ہے کہ آپ 22 دن تک ان سے کمیونیکیشن کا پروسیس تک بھی نہیں کرنے دے رہے؟ پیغام نہ جا رہا ہے نہ پیغام آ رہا ہے، جس سے عوام کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات پیدا ہونے لگے ہیں، بہت ساری تشویش پیدا ہونے لگی ہے، بدگمانی پیدا ہونے لگی ہے کہ شاید خان صاحب اب تو سوشل میڈیا پر کئی کلپس میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، ذاتی طور پر اپنی میں بات کروں تو سوشل میڈیا پر جو انالیسس اس وقت دیا جا رہا وہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ بانی پی ٹی آئی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور شاید ان کی لاش کو اب وہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ بدگمانی ہے، یہ وہ غلط فہمی ہے، یہ وہ تشویش ہے جو کہ اس وقت عوام میں پائی جاتی ہے، اور اس کا ریزن صرف اور صرف 22 دن تک ان سے رابطہ نہ کروایا جانا ہے۔ بات کروں میں اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی، تو 8 مرتبہ وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں اور بحیثیت وزیر اعلیٰ کے پی ان کی ایک بار بھی ملاقات تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ آج بھی وہ ملاقات کے لیے گئے، مگر فیکٹری چوک پر پولیس کی جانب سے ایک بڑے پولیس کے دستے نے انہیں روکا اور انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ آخر کیا ایسا خطرہ ہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ ملاقات نہیں کرنے دے رہے؟ اگر ملاقات ہو گئی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کون سی ایسی مشکل کھڑی ہو جائے گی موجودہ گورنمنٹ کے اندر؟ آخر حکومت کیوں نہیں ملاقات کروانے دے رہی؟ اس کے بارے میں سوچنا، جانچنا، جانچ پڑتال کرنا ایک عوام کے لیے بڑا ضروری ہوتا جا رہا، کیونکہ اتنے لمبے عرصے کے لیے جب آپ کسی سے ملاقات نہیں کرواتے ہیں، پیغام رسانی کا عمل رک جاتا ہے، وہاں کی کوئی خیر خبر نہیں آتی ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں تو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بنتا بھی ہے۔ بہرحال اس وقت بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت ساری قیاسرائیاں زیر گردش ہیں اور توجہ اسی بات پہ مرکوز ہے کہ کب ملاقات کروانے دی جاتی ہے۔ اب جب ملاقات ہوگی تب ہی ان قیاسرائیوں کی جو ہے وہ نفی کی جا سکے گی، اور خدا نہ خواستہ کہیں معاملہ سنگینی کی طرف نہ بڑھ جائے۔ اس حوالے سے بھی بہت سارے تبصرے اور تجزیے سامنے آ رہے، سننے کو مل رہے۔ بہرحال یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر حکومت ملاقات کروا دیتی ہے تو ایسا کچھ بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قید میں موجود ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کی قید ایک الگ بڑا سوالیہ نشان ہے، ایک الگ متنازع بات ہے۔ کافی طویل عرصہ ہو چکا ہے وہ قید میں اس وقت موجود ہیں، اور نمبر 804 سلاخوں کے پیچھے کافی طویل عرصے سے موجود ہے اور ثابت قدمی سے موجود ہے۔ شاید یہی بات جو ان کے حریف ہیں یا پھر حکومت ہے اس کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے اور قابل برداشت نہیں رہی ہے۔ بہرحال اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، حکومت کی جانب سے کب اجازت دی جاتی ہے، اور پھر سوالیہ ایک نشان بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم پر بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کیوں نہیں اجازت لینے میں کامیاب ہو پا رہی، کیوں نہیں لیگل طور پر لیگلائز طریقے سے جو ہے وہ اس پرمیشن کو جو ہے وہ آفیشیلی طور پر کیوں نہیں امپلیمنٹیشن ہو پا رہا۔ لیگل ٹیم اس حوالے سے کیوں جو ہے وہ اقدامات کرنے سے قاصر ہے یا مؤثر طریقے سے نہیں کر پا رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو کچھ
انگلیاں اب پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم پر بھی اٹھنے لگی ہیں، اور پی ٹی آئی کے سپورٹر ہی یہ بات کر رکھے گئے کہ آخر پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کیوں نہیں اس حوالے سے مؤثر کارروائی کر رہی، یا مؤثر اقدامات کر رہی، یا مؤثر پیش رفت کر رہی ہے۔ بہرحال آج ہی کی بات کریں تو آج راولپنڈی کچہری چوک میں جو ہے وہ وکلاء کی جانب سے بھی بڑی احتجاجی تحریک چلائی گئی، بڑے وسیع پیمانے پر احتجاج کیا گیا وکلاء کی جانب سے۔ وکلاء برادری نے اعلان طور پر 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرتے ہوئے یہ احتجاج کیا ہے، ریلی نکالی ہے، اور اس سے قبل ہم نے کراچی میں بھی دیکھا، لاہور میں بھی دیکھا، دیگر شہروں میں بھی وکلاء برادری جو ہے وہ صف اول میں موجود ہے 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرنے کے حوالے سے، اور اسی تناظر میں احتجاجی ریلیاں بھی نکالنے کا سلسلہ ملک بھر میں جاری و ساری ہے۔ لیکن 27ویں آئینی ترمیم تو پاس ہونی تھی، قرارداد پیش کر دی گئی، منظور بھی کر لی گئی، اب تو امپلیمنٹیشن بھی ہو چکا ہے۔ اب احتجاج کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ صرف اور صرف فارمیلٹی ہے یا پھر کچھ ہو بھی سکتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ جب 27ویں آئین ترمیم کی بحث چل رہی تھی اور اس کو جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا گیا اس کی قرارداد، تو تب اس حوالے سے وکلاء برادری متحرک کیوں نہیں ہوئی؟ اب جب قرارداد پاس ہو چکی ہے، منظور ہو چکی ہے، امپلیمنٹیشن ہو چکا ہے، اب یہ فارمیلٹی پوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ فائدہ مند یا سود مند ثابت ہوگی، یا پھر صرف چند دنوں کی بات ہے اور خبروں میں آنا ہے، خبروں کی ہی سرخیوں میں شامل ہونا ہے اور اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے کہ ہم تو اس کے خلاف تھے، ہم نے تو آواز بلند کی تھی لیکن کچھ ہو نہ سکا، بس ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ بہرحال جو بھی ہو، ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو اور ہر جانب سے بہتری کی خبریں سنائی دیں، اسی امید پر، اسی توقع پر، اسی دعا پر نشست تمام کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔